بیٹے حصہ غزل جو ہے یہ جاری و ساری ہے، اور آج ہم نے شیخ غلام حمدانی مصطفی کی پہلی غزل شروع کرنی ہے۔ مصطفی حمدانی اہم شاعر ہیں۔ دیکھتے ہیں پہلا شعر اس کا۔ دنیا سے جب تلک کہ میں اندوہگی رہا، تلک کا مطلب تک ہے، اندوہگی کا مطلب غم زدہ ہے، پریشان ہے، اداس ہے، غمگین ہے۔ غم دل سے اور دل سے میرے غم کری رہا، کری سے مراد قریب ہے، نزدیک ہے۔ تو اس شعر کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے، غم اور زندگی دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ غم اور زندگی دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہے، یا اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں، جب تک دم میں دم ہے تب تک غم رہے گا۔ تو وضاحت طلب شعر میں شاعر نے انسانی زندگی کے نشیب و فراز کو موضوع شعر بنایا ہے کہ جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے، غم زدہ رہتا ہے، غم انسان کے دل کے قریب تر رہتے ہیں، کیونکہ زندگی نشیب و فراز سے عبارت ہے۔ زندگی کے ساتھ انسان دکھوں اور مصیبتوں کے بندھن میں بن جاتا ہے۔ چنانچہ جب تک انسان دنیا فانی میں رہتا ہے، غم اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ بعض فلسفیوں اور صوفیوں نے دنیا کو دکھوں کا گھر قرار دیا، یعنی کہ دنیا میں ایک کے بعد دوسرا دکھ انسان کا نصیب مقدر بنتا ہے، اور یوں انسان تمام عمر دکھوں اور غموں کی زنجیر میں جکڑا رہتا ہے، اور غم کا یہ طویل سلسلہ موت کے بعد ہی ختم ہوتا ہے۔ تو مرزا غالب نے کہا تھا، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی مر مر کر جیے جانے کا نام ہے، غم ہی تو ہے۔ گویا جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے، اسی غم سے انسان کی وابستگی رہتی ہے، اور یہی غم انسان کے ہمراہ ہوتا ہے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے
تو روتا ہوا اور سسکتا ہوا آتا ہے، اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تب بھی انسان جو ہے اشک بار ہوتا ہے، یعنی کہ موت کے خوف سے دم نزا کی تلخیوں تک، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کا دامن جو ہے وہ اعمال صالحہ سے خالی ہوتا ہے، صاف ظاہر ہے کہ پھر انسان افسردہ بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے۔ تو اب ان پریشانیوں سے، غم سے انسان کو چھٹکارا موت سے پہلے تو نصیب ہوتا ہی نہیں، کیونکہ یہ غم، یہ پریشانیاں، یہ مشکلات انسان کو اس قدر نڈھال کر دیتی ہیں کہ انسان پکار اٹھتا ہے۔ وہی بات ہے میر درد نے کہا تھا، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو جب ہم انسانی زندگی پر غور کرتے ہیں تو یہ حقیقت اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ زندگی جو ہے وہ احساسات کا نام ہے، یعنی کہ جب تک انسان میں قوت احساس باقی رہتا ہے اس وقت تک انسان اپنے قرب و جوار سے متاثر ہوتا رہتا ہے، اور جب انسان میں یہ قوت احساس ختم ہو جاتا ہے انسان اپنے ماحول سے قطعی طور پر متاثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جب ایک حساس انسان اپنے قرب و جوار پر نظر ڈالتا ہے، نگاہ دوڑاتا ہے، اسے ہر اچھی چیز یا خوشی کی ہر بات میں بھی غم کا عنصر نظر آتا ہے۔ شعراء حضرات بھی اپنے معاشرے کا حساس ترین طبقہ ہوتے ہیں، چنانچہ شعراء ادبا کا ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہونا ایک لازمی امر ہے۔ اب زندگی شاعر کی ہو یا ویسے انسانی زندگی ہو، تو یہ حقیقت ہے کہ انسان زندگی کے نشے و فراز سے ضرور دوچار ہی ہوتا ہے، اور موت کے بعد ہی انسان کو غم زندگی سے نجات مل سکتی ہے، وگرنہ زندگی میں زندگی کے غموں سے نجات ممکن ہی نہیں ہے۔ غالب نے کہا تھا، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج۔
غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاعر کا نقطہ نظر جب تک انسان دنیا میں زندہ رہتا ہے، غموں سے انسان کا دل پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ جب تک احساس کی بھری دنیا قائم رہتی ہے، غم میں انسان کے ہمراہ رہتے ہیں، اور جب انسان کو زندگی سے چھٹکارا مل جاتا ہے یا جب انسانی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو اسی وقت یہ غم بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو حالات بھی پریشان کرتے ہیں، خیالات بھی پریشان کرتے ہیں، اور کافی ساری یادیں جو ہیں وہ انسان کو غمزدہ کرتی ہیں۔ یعنی کہ ہر گزرا ہوا اچھا زمانہ پھر اندوہناک بن جاتا ہے، تکلیف دہ بن جاتا ہے۔ تو رہ گیا مستقبل، اس کا خوف بھی انسان کو مسلسل ہی پریشان کیے رکھتا ہے۔ اگر زندگی میں خوشی کے کچھ لمحے گزرے ہیں تو ان کی یاد زمانہ حال کی تلخیوں میں اضافے کا باعث بن جاتی ہے۔ یعنی کہ غم جو ہے دیمک کی طرح انسانی زندگی کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، اور ایسے سمجھیے کہ یہ امر بیل کی طرح، یعنی کہ غم امر بیل کی طرح انسانی زندگی کی ہریالی کو ختم کر دیتے ہیں اور انسانی زندگی کو ایک المیہ بنا دیتے ہیں۔ وہی بات ہے، بشیر بزرگ نے کہا تھا، زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے جگہ، زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے جگہ، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار سے سر لگتا ہے، زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے جگہ، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار سے سر لگتا ہے۔ آگے بھی ایک شعر دیکھ لیتے ہیں۔ رونے سے کام بس کے شب، اے ہم نشیں رہا، ہم نشیں دوست ساتھی پاس رہنے والا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سر آستین رہا، سر آستین، آستین کا کونا۔ تو اس شعر کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے، محب کو شب بھر رونے ہی سے کام رہا، یا اگر مزید آسان کرنا چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ محب شب بھر روتا ہی رہتا ہے۔ اب وضاحت طلب شعر میں شاعر نے ایک محب کے غم کو موضوع شعر بنایا ہے کہ محب اپنے کسی دوست یا ساتھی کو
اپنے رنج و الم کی کیفیت سے آگاہ کرتا ہے کہ وہ اپنے دکھوں سے مجبور ہو کر، پریشان ہو کر ساری رات اشک ریزی کرتا ہے، اور پھر ان آنسوؤں کو خشک کرنے کے لیے بار بار اپنی آستین کا کونا کھینچ کر اپنی آنکھوں تک لاتا رہتا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ غزل کی، بلکہ کلاسیکی غزل کی روایت میں اس طرح کے موضوعات بڑے عام ہیں کہ محب کی آنکھ میں آنسو کب آتے ہیں، کیوں آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سوال کا سیدھا سا جواب یہی ہے کہ جب محب کو، چاہنے والے کو، طالب کو دکھ اور تکالیف ستاتی ہیں تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ آنسو معمولی جسمانی یا دلی دکھ یا تکلیف پر انسان کی یا محب کی آنکھوں میں نہیں آ جاتے، بلکہ آنسو آنکھوں میں اس وقت آتے ہیں جب محب شدید دکھ کا شکار ہوتا ہے اور اس کے پاس اس دکھ یا تکلیف سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو گویا محب مکمل طور پر بے بس، پریشان ہو جاتا ہے، اور دکھ کی شدت اور اس کی بے بسی محب کو رونے پر مجبور کر دیتی ہے، بے بس کر دیتی ہے۔ غالب نے کہا تھا، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، پہلا مصرع ہے۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، دوسرا مصرع ہے، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، دوسرا مصرع، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ تو اب صاف ظاہر ہے کہ محب یا شاعر کو بھی اس طرح کا غم لاحق ہے جس کی بنا پر وہ ساری رات اشک ریزی کرتا ہے، ساری رات آنسوؤں کا ہار پروتا ہے۔ تو اب یہ محب یا شاعر کے ذاتی یا اجتماعی غموں کی شدت ہو سکتی ہے، اس شدت کا اظہار ہو سکتا ہے، اور یہ اظہار ایک فطری امر ہے جو شاعر کو یا محب کو آنسو بہانے میں مصروف رکھتا ہے یا آنسو بہانے پر مجبور کرتا ہے۔ اور ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبت کا غم ہو، کیونکہ محبت کا غم ایک ایسا غم ہے جو دوسرے ہر قسم کے غموں پر بھاری ہے۔ اس غم میں محب کی آنکھ سے ساری رات آنسو خشک نہیں ہوتے،
میر نے کہا تھا، سرگزشت اپنی کس اندوہ سے شب کہتا تھا، سرگزشت اپنی کس اندوہ سے شب کہتا تھا، سو گئے تم نہ سنی ہائے کہانی اس کی، سرگزشت اپنی کس اندوہ سے شب کہتا تھا، سو گئے تم نہ سنی ہائے کہانی اس کی۔ مختصراً محب یا شاعر اپنے محبوب کے دیے ہوئے دکھوں، تکلیفوں اور غموں کے ہاتھوں سخت لاچار ہے اور بے بس ہے، اور رات رات بھر اس غم کی شدت سے روتا ہے، تڑپتا ہے، اور روتے ہوئے اپنے آنسو پونچھنا انسانی فطرت ہے، اور اس کے لیے شاعر یا محب تمیز کی آستین ہی استعمال کرتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے دوست کو، ہم نشین کو اپنی کیفیت بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ساری رات روتا ہوں اور بار بار اپنی آستین کے کونے سے اپنی آنکھیں یا اپنی آنکھوں کے آنسو بھی پہنچتا ہوں یا صاف کرتا ہوں۔ وہی بات ہے، ایک شعر ہے بڑا خوبصورت سا، میری روح کی حقیقت میرے آنسو سے پوچھو، میری روح کی حقیقت میرے آنسو سے پوچھو، میرا مجلسی تبسم میرا ترجمہ نہیں ہے، میرے آنسو کی حقیقت میری روح کی حقیقت میرے آنسو سے پوچھو، میری روح کی حقیقت میرے آنسو سے پوچھو، میرا مجلسی تبسم میرا ترجمہ نہیں ہے۔ تو شاعر یا محب کو بھی عالم فراق میں دل کی پریشانیوں کے لیے ایک عظیم سہارا اشک ریزی کرنا ہے، اور پھر اپنے دامن سے آنسو پہنچنا ہے۔